کا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ محب ختم نبوت جناب حضرت علامہ مولانا حافظ غلام معی الدین جنید صاحب، محترم المقام جناب بریگیڈیئر جناب عبد القیوم قادری صاحب، شیخ الحدیث جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید ظفر علی شاہ صاحب، مجاہد ختم نبوت، محب ختم نبوت جناب حضرت علامہ مولانا قاری خدا بخش مہروی صاحب، دیگر علماء کرام، حاضرین با تمکین، شمع ختم نبوت کے پروانوں، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی شارک کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے مبارک سینے میں دھڑکنے والے مبارک دل کا نام ہے۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے پروردگار نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر تقریباً 100 بار بیان فرمایا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عظیم عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں خود حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث کے اندر اس عقیدے کو 210 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، میں محمد اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عظیم عقیدہ ہے کہ جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عظیم عقیدہ ہے کہ جس پر صحابہ کرام کا سب سے پہلے اجماع ہوا۔ انتہائی افسوس کی بات ہے
انتہائی دکھ کی بات ہے کہ آج پاکستان کے اندر پاکستان کے قوانین سے، آئین پاکستان سے عقیدہ ختم نبوت کی شک کو نکالنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ آپ نے ایک ٹی وی چینل کے اندر ایک بہت بڑے غدار، ایک بہت بڑے مکار، اپنے ضمیر کا سودا کرنے والے، ایک ایمان فروش جس کا نام حمزہ علی عباسی ہے، اس کا وہ بیان ملاحظہ کیا ہوگا۔ اس نے یہ بات کہی کہ جناب، کسی اسٹیٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کے کفر یا اسلام کے فیصلے کرتی پھرے۔ اسٹیٹ کا یہ کام ہی نہیں ہے، ریاست کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیٹ نے جو 74 کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا، یہ ایک ظالمانہ فیصلہ ہے، یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیٹ نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور پاکستان کی کورٹس نے، سپریم کورٹ نے، وفاقی شرعی عدالت نے یا ہائی کورٹس نے قادیانیت کے خلاف فیصلے دیے، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اب نعوذ باللہ اس طرح کی بکواسات اکثر سننے میں ملتی ہیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ باخبر لوگ بیٹھے ہیں، کبھی کوئی حکمران آ کے یہ شوشہ چھوڑ دیتا ہے کہ جناب قادیانیوں کو پھر سے موقع دیا جائے گا، انہیں پھر سے قومی اسمبلی میں بلایا جائے گا کہ اپنی صفائی میں اپنی وضاحت پیش کریں۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ یہ قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں، کبھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ختم نبوت کے غدار، یہ ختم نبوت کے منکر، یہ پاکستان کے غدار، کہ نعوذ باللہ یہ بھی تو پاکستان کا سرمایہ ہے۔ پاکستان کے اندر قادیانی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ قادیانی تو کلمہ گو ہیں، اور جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ قادیانی تو نماز کے قائل ہیں، روزے کے قائل ہیں۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ یہ قادیانی تو قرآن پاک پہ بلیو کرتے ہیں، اور جو بندہ قرآن پاک پہ یقین رکھتا ہو وہ تو مسلمان ہوتا ہے۔ اب اس پہ باقاعدہ کوششیں کی جا رہی ہیں، بالخصوص ہماری یوتھ کے دماغوں کے اندر، ہماری ینگ جنریشن کے دماغوں کے اندر
قادیانیت کے زہر کے ارتداد کے جا رہے ہیں اور اس میں باقاعدہ ورکنگ کی جا رہی ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا اس حوالے سے کہ جناب اسٹیٹ کو کیا حق ہے یا کورٹس کو کیا حق ہے, عدالتوں کو کیا حق ہے کہ قادیانیوں کو انہوں نے کافر قرار دیا. اس حوالے سے ایک بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے سب سے پہلے وہ بے ایمان, وہ کذاب, وہ دجال جس نے جھوٹی نبوت کے پھاٹک کو کھولا تھا, یمن کا باشندہ تھا جس کا نام اسود ینسی تھا, یہ وہ مکار تھا, یہ وہ بے ایمان تھا. اس نے حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ظاہری حیات کے اندر ہی دعوی نبوت کیا تھا. تو میرے کریم آقا نے اپنے ایک صحابی حضرت فیروز دہلوی کو بلایا اور فرمایا اے فیروز دہلوی, نہیں ہو سکتا مجھ محمد کی نبوت کے ہوتے ہوئے, مجھ محمد کی ختم نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی اٹھے اور دعوی نبوت کرے. فرمایا نہیں نہیں, محمد کی غیرت, محمد کی حمیت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی. اے فیروز دہلوی, ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر یمن چلا جا اور جا کے اس دعوی نبوت کرنے والے کو جہنم واصل کر دے. فرمایا اسے جا کے قتل کر دے. پتہ لگ گیا اسلامک اسٹیٹ کے سربراہ کا فیصلہ آ گیا. پتہ لگ گیا اسلامک اسٹیٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ آ گیا. پتہ لگ گیا سرور کائنات کا یہ فیصلہ آ گیا کہ جب بھی کوئی بدبخت سرور کائنات کی ختم نبوت کے تاج و تخت میں حملہ کرے گا, اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے نہ صرف اسے کافر قرار دے بلکہ کافر بھی اسے وہ سمجھا جائے گا جسے زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا. کافر بھی وہ زندگی کافر ہوگا اس دھرتی میں جسے سانس لینے کا حق نہیں دیا جا سکتا. پتہ لگ گیا اسلامک اسٹیٹ کا فیصلہ آ گیا کہ دعوی نبوت کرنے والے کو اور اسے ماننے والے کو کتے کی موت مار کے جہنم واصل کیا جائے گا. تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جناب قادیانیوں کو کافر قرار دیا یہ اسٹیٹ کا کام ہی نہیں ہے. میں نے بتایا سب سے پہلے سرور کائنات کا یہ حکم آ چکا, آپ کا یہ پیغام آ چکا کہ دعوی نبوت کرنے والے کو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اسے قتل کروایا جائے گا. اس میں بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں. یار غار, یار مزار, افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر نے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمہ کذاب کو بھی خاک و خون میں کروایا گیا جس نے دعوی نبوت کیا تھا, جس نے سرور کائنات کی ظاہری حیات کے آخری چند ماہ پہلے اس نے بھی کہا تھا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں, میں بھی اللہ کا رسول ہوں. تو یار غار نے فرمایا اے صحابہ نہیں ہو سکتا سرور کائنات کی عزت پہ, ناموس پہ, ختم نبوت پہ حملہ ہو اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں. نہیں نہیں, ختم نبوت کی چوکیداری کرنے کے لیے, ختم نبوت کا پہرا دینے کے لیے تمہیں گھروں کو چھوڑنا ہوگا اور ختم نبوت کا کام کرنا ہوگا. مسلمہ کذاب اسے بھی جہنم واصل کرنا ہوگا اور اس کے ماننے والوں کو بھی جہنم واصل کرنا ہوگا. آپ تاریخ پڑھیے مسلمہ کذاب اور اس کے 27,000 اس کے جنگجو, اس کے ماننے والے, انہیں صحابہ کرام نے جنگ یمامہ کے اندر خاک کو خون میں کروا کے جہنم حاصل کیا اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کو یہ پیغام دے دیا
کہ جب بھی کوئی لعنتی سرور کائنات کی ختم نبوت کے تاج و تخت میں حملہ کرے گا، مسلمان اس کے ساتھ پھر یہ سلوک کریں گے۔ پھر اس کا یہ کہنا کہ اسٹیٹ کا کیا حق ہے، ریاست کا کیا حق ہے، مجھے بتائیے یہ اس کی بکواس ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نوجوان کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے ان کی کاوش کوشش ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن انشاءاللہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، میرے پاس ٹائم کم ہے، کسی بھی دور میں جب بھی کسی بدبخت نے دعوی نبوت کیا، اس دور میں اسلامک اسٹیٹ نے اسے جہنم واصل کیا ہے، اسے قتل کیا گیا، سزائے موت دی گئی۔ بنو امیہ کے دور میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا، اس وقت کے خلیفہ نے، اسٹیٹ کے سربراہ نے، خلیفہ نے اس کے خلاف فیصلہ کیا دیا کہ شہر کے سب سے بڑے چوک میں لٹکا دیا، سزائے موت دے دی۔ کئی دن تک چیلیں آتی، کئی دن تک کوے آتے، کئی دن تک گدے آتی، اس کے گندے وجود کو نوچ نوچ کے کھاتے رہے، اس کی ہڈیاں زمین پہ گرتی رہی، اتارا نہیں۔ گدے آئیں، کوے آئے، چیلیں آئیں، اس کے جسم کو نوچ نوچ کے کھاتے رہے۔ اس اسٹیٹ کے سربراہ نے قیامت تک آنے والے آخری اسٹیٹ کے سربراہ کو یہ پیغام دے دیا کہ سن لو، جب بھی کوئی بدبخت سرور کائنات کی ختم نبوت کے تاج و تخت میں حملہ کرے گا، اس کے ساتھ پھر یہ سلوک کیا جائے گا۔ بولو، کسی بھی دور میں دعوی نبوت کرنے والے کو رعایت نہیں دی گئی۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، افغانستان کی بات کر لیں۔ افغانستان کے حوالے سے مرزا قادیانی قذاب کے دور کی بات ہے۔ ایک شخص جس کا نام عبداللطیف تھا، افغانستان کا باشندہ تھا، حج کرنے کے لیے نکلا۔ اس دور میں لوگ پیدل، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ جا کے حج کرتے تھے۔ اس نے افغانستان سے یہاں ہندوستان آنا تھا، پھر ہندوستان سے یہاں سے کراچی جا کے آگے شپ پہ بیٹھ کے حج کے لیے جانا تھا۔ ہندوستان آیا، ایک مرزئی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ قادیان کے اندر اللہ کے نبی کا ظہور ہو چکا ہے؟ نعوذ باللہ، قادیان کے اندر مرزا قادیانی اللہ کا نبی بن کے آ چکا ہے۔ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ ساتھ لے گیا اور اس بدبخت کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس مردود نے اسلام کو چھوڑ کے سرور کائنات سے ناتا توڑ کے، گنبد حضرہ سے ناتا توڑ کے، قادیان کے چمگادڑ، قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ میں بیٹھ کر کے نعوذ باللہ مرزیت کو قبول کر لیا۔ گندا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مکہ کی اور مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ ڈرائی ہو گیا، جس نے حج کرنا ہے وہ قادیان آئے۔ اس نے کہا پھر اب میں کیا کروں؟ تو مرزے نے کہا کرنا کیا ہے، افغانستان واپس جا اور جا کے وہاں پہ تبلیغ کر کہ قادیان کے اندر اللہ کا نبی یعنی کہ مرزا قادیانی آ چکا ہے۔ یہ مرتد، یہ زندیق افغانستان واپس گیا اور وہاں پہ جا کے مرزیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس وقت اسٹیٹ کے سربراہ، اس وقت افغانستان کی ریاست کے سربراہ جن کا نام امیر عبداللطیف تھا، جن کا نام امیر عبد الرحمن تھا، انہیں پتا پڑا، فرمایا گرفتار کر کے میرے سامنے لایا جائے۔ گرفتار کر کے سامنے لایا گیا، پوچھا بتا تو حج کرنے گیا تھا، ادھر کدھر؟ کہا میرا حج قادیان میں ہی ہو گیا، قادیان میں اللہ کے نبی کا ظہور ہو چکا ہے۔ اگلی بات نہیں سنی، آن دی ریکارڈ ہے، توپ منگوائی، توپ کے اندر گولا ڈالا، آگے قادیانی کھڑا کر کے کتے کی موت مار کے جہنم واصل کر دیا۔ پتہ لگ گیا اسلامک اسٹیٹ کا یہ ذمہ داری ہے، اسلامک اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے اپنی ذمہ داری پہ ایسے لوگوں پہ نہ صرف کفر کا وکیل لگایا جائے بلکہ ایسے لوگوں کو اپنی ذمہ داری پہ جہنم واصل کیا جائے۔ اور انشاءاللہ ان کو تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی
کہ جناب پاکستان کی اسٹیٹ نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، یہ ظلم ہے۔ پاکستان کی کورٹس نے انہیں کافر قرار دیا، یہ ظلم ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ پاکستان میں سرور کائنات کا دین تخت پہ آئے گا۔ انشاءاللہ پاکستان میں جب اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا، انشاءاللہ ایسے سارے مرتدوں کو، ایسے سارے زندیقوں کو انشاءاللہ تختہ ڈار میں لٹکایا جائے گا۔ تو دعوی نبوت کرنے والا، اس کا جرم عام نوعیت کا جرم نہیں، یہ کافر ہے لیکن عام نوعیت کا کافر نہیں، بلکہ یہ مرتد ہے، یہ زندیق ہے، یہ گستاخ رسول ہے۔ اور ان کے بارے میں اسلام کا یہی فیصلہ ہے کہ نہ صرف کائنات کے بدترین کافر ہیں، بلکہ کافر بھی وہ اس دھرتی میں زندہ رہنے کا حق دیا جا سکتا۔ اور یہ اب اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، آپ کے شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ کے شہر کو پروردگار نے اس سے یہ کام لیا، اس شہر کے باسیوں سے کام لیا۔ ختم نبوت کے عظیم جرنیل، ختم نبوت کے عظیم سپہ سالار، ختم نبوت کے عظیم چوکیدار، تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہی کا فیض تھا کہ آپ کے اس دھرتی کے اوپر، آپ کے اس شہر کے اوپر ایک ختم نبوت کا بہت بڑا سپاہی، ختم نبوت کا بہت بڑا چوکیدار، جسے دنیا حضرت مولانا علامہ شیخ الحدیث اور غلام محمد گولڈوی کے نام سے یاد کرتی ہے، جنہوں نے، آپ نے تفصیلات مجھ سے پہلے یقیناً سن لی ہوں گی کہ کیسے بہاولپور کے اندر یہ معاملہ لایا گیا، کیسے جناب احمد پور شرقیہ کا وہ بندہ جو بعد میں قادیانی ہو گیا، جس کا نام عبدالرزاق تھا، اور عائشہ نام کی ایک مسلمان خاتون سے جس کا نکاح ہو چکا تھا، رخصتی کا ٹائم آیا، اس نے کہا جناب میں تو قادیانی ہو چکا ہوں، اپنی بیٹی میرے ساتھ رخصت کی جائے، لیکن آگے سے جواب آیا کہ تم قادیانی ہو کے مرتد ہو چکے ہو، تم قادیانی ہو کے کافر ہو چکے ہو، تم قادیانی ہو کے دار اسلام سے خارج ہو چکے ہو، ہم تمہارے اپنی بیٹی تمہارے ساتھ رخصت نہیں کریں گے، بلکہ اسلام کا یہ اصول ہے اگر دونوں میں سے ایک بندہ بھی مرتد ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، مجھ سے پہلے بدیع الزمان بھٹی صاحب بھی اس ٹاپک کو بیان کر چکے، اس سے پہلے مولانا قاری خدا بخش صاحب بھی اسی موضوع کو بیان کر چکے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میں اس حوالے سے صرف چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص جو ہماری نوجوان کا ذہن خراب کرنے کے لیے اس پہ باقاعدہ کوششیں جاری ہیں کہ جناب قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھے مسلمان ہوتا ہے، قادیانی اللہ کو مانتے ہیں، قادیانی نبی پاک کی نبوت کے قائل ہیں، ختم نبوت کے بھی قائل ہیں، اور جو بندہ کلمہ پڑھے اللہ نبی کو مانے ختم نبوت پہ ایمان رکھے وہ تو مسلمان ہوتا ہے۔ قادیانیوں کو کافر کہنا یہ ظلم ہے، قادیانیوں کو کافر کہنا یہ زیادتی ہے، اس طرح کی بکواسات جو کی جا رہی ہے، میں آپ کے سامنے چند دلائل ایسے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جسے سب سے پہلے بہاولپور کی اس عدالت کے اندر جج محمد اکبر خان کے سامنے ختم نبوت کے اس چوکیدار نے اور دیگر بڑے بڑے علماء نے وہ دلائل پیش کیے، اور جن دلائل کی بیس میں ان قادیانیوں کو انگریز دور حکومت میں بھی بہاولپور کے اندر سب سے پہلے کافر قرار دیا گیا۔ آخر وہ باتیں ایسی کیا تھیں، وہ ایسے کون سے دلائل تھے، ایسی کیا تحقیقات پیش کی گئی جن کی بیس پہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا؟ حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ عدالت کے اندر وہ تحریریں پیش کی، وہ بحث پیش کی، جن کے اندر آپ نے ختم نبوت کے عقیدے پہ قرآن پاک کی
آیات لکھی میرے پاس، یہ ختم نبوت کے حوالے سے، یہ تاریخ مرضیت کے حوالے سے یہ بہترین فیصلہ اس ٹائم اس ٹیبل پہ پڑا ہے، جس کو مقدمہ مرضیہ بہاولپور کے نام سے یہ 3 جلدوں میں جو پرنٹ ہو چکا ہے۔ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کبھی موقع ملے اس فیصلے کو لازمی پڑھیے گا، کیونکہ یہ بیس تھا۔ اور یاد رکھیے گا اسی عدالت کے اندر بہاولپور کے اندر جو مرضیوں کو کافر قرار دیا گیا، بعد میں وہ پیش خیمہ ثابت ہوا کہ جب پاکستان کی قومی اسمبلی پکار اٹھی کہ قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں، جب سپریم کورٹ پکار اٹھی کہ قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں، جب آپ کی وفاقی شرعی عدالت پکار اٹھی قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں، اور جب آپ کی ہائی کورٹ نے اس میں تاریخ ساز فیصلے دیے کہ قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں، لیکن یاد رکھیے گا سب سے پہلے آپ کی بہاولپور کی عدالت کو یہ اعزاز حاصل ہے، بہاولپور کے علماء کو اعزاز حاصل ہے، جنہوں نے ختم نبوت کی چوکیداری اس انداز سے کی کہ بہاولپور کی عدالت بھی پکار اٹھی کہ قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہے۔ میں وہ چند دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جج صاحب کے سامنے حضرت علامہ غلام محمد گھوٹوی مرحوم رحمت اللہ علیہ نے ایک دلیل پیش کی۔ انہوں نے کہا اگر کوئی بندہ یہ کلیم کرے کہ میں تو کلمہ گو ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، قرآن پاک پہ بلیو کرتا ہوں، لیکن پروردگار کی شان میں کوئی گستاخی کرے، پروردگار کے بارے میں کوئی بک بک کرے، یہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ پہلے ختم نبوت کے دلائل آپ نے بتائے، اور ختم نبوت پہ احادیث لکھی، ختم نبوت پہ مفسرین کے اقوال لکھے، ختم نبوت پہ ہمارے ائمہ کے، ہمارے اکابرین کے اقوال پیش کیے۔ کرتے 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 آپ نے مرضیت کے سارقین کے کفریات عدالت کے اندر جب پیش کیے، ان میں سے میرے پاس یہ کتاب ہے بہاولپور کے اس مقدمے کے اندر آپ تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب پیش کی گئی، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 3 ہے، لکھنے والا بکنے والا یہ قادیان کا چمکادڑ مرزا قادیانی کذاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اس بے ایمان نے پروردگار کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے پروردگار کو نعوذ باللہ گالی بکتے ہوئے، نعوذ باللہ گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے یہ بکواس کی ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جس کے بے شمار ہاتھ ہیں، بے شمار پیر ہیں، اور کہتا ہے تندوے کی طرح، ہائے ہائے پروردگار کو تندوا کہا تندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو سوائے ہستی کے تمام کناروں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور مجھے بتا جو پروردگار کو تندوا کہے، اللہ تعالیٰ کو گالی دے، پروردگار کے بارے میں ایسی بکواس کے، ہائے ہائے پروردگار کو ایک جانور سے تشبیہ دے، پروردگار کو ایک ڈنگر سے تشبیہ دے، یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ آپ کی عدالت کے اندر یہ دلیل پیش کی گئی۔ آگے چلیے، میرے پاس یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے تذکرہ، بکنے والا لکھنے والا یہی قادیان کا چمکادڑ مرزا قادیانی کذاب ہے۔ علامہ گھوٹوی رحمت اللہ علیہ نے دلائل کے انبار لگا دیے، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی پیش کی، یہ تذکرہ کا پیج نمبر 192 ہے۔ اس کے اندر کہا یہ جو خود کو نبی ہونے کا دعوے دار ہے، یہ مرزئی کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور بتا ایک بندہ خود کو مسلمان کہے اور رب کے علاوہ کسی اور رب کو مانے، اللہ کے علاوہ یہ بکواس کرے کہ اور بھی کوئی اللہ ہے، اور بھی کوئی خدا ہے، یہ مسلمان ہے کہ بدترین کافر ہے؟ یہ پیج نمبر 192 کے اندر یہ باقاعدہ یہ حوالہ پیش کیا گیا، جس کے اندر یہ مرزا قادیانی کذاب سنیے کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک کش میں دیکھا کہ
کہ میں خود خدا ہوں، میں خود خدا ہوں، اور کہا کہ میں نے یقین کیا کہ میں خدا ہی ہوں۔ یہ اردو میں لکھا، پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے جو یہ بکواس کرے کہ میں نے خواب میں دیکھا خود خدا ہو، یقین کیا خدا ہی ہو، یہ مسلمان ہے کہ بدترین کافر ہے؟ اب نوجوان پوچھتا ہے یار سمجھ نہیں آندی، ایک قادیانی کلمہ پڑھ دینے، جو کلمہ پڑھے وہ تو مسلمان ہوتا ہے، ہمارے پاس آ، ہم تجھے سمجھائیں گے صرف کافر نہیں، کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے۔ یہیں پہ بات ختم ہوئی، آگے ساری بکواس یہ آپ کی اس عدالت کے اندر، بہاولپور کے اندر یہ دلائل پیش کیے گئے۔ آگے کہتا ہے میں نے دیکھا اللہ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی ہے۔ آگے کہتا ہے نعوذ باللہ میں نے دیکھا اللہ کی قدرت، اس کی قوت مجھ میں جوش مارتی ہے، اور اس کی الوہیت مجھ میں موج زن ہے۔ ہائے ہائے، کائنات کا بدترین دعویٰ۔ آگے کہتا ہے جب میں خدا بنا میں نے دیکھا یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات، ان میں کوئی ترتیب نہیں تھی، ان کی سیٹنگ صحیح نہیں ہوئی تھی۔ پہلے اللہ نے جو یہ زمین و آسمان، یہ کائنات پیدا کیے، کہا بے ڈھنگے پیدا کیے، ان میں کوئی ترتیب نہیں تھی۔ کہتا پھر میں نے اس زمین کو پیدا کیا، پھر میں نے اس آسمان کو پیدا کیا، اور ساری کائنات کو صحیح کر کے کہا پھر میں نے پیدا کیا۔ میں نے ایک مردئی سے سوال کیا، یہ میرے پاس مرزا قادیانی قذاف کی یہ کتاب ہے، آپ یہ اس کی تصویر دیکھیے۔ میں نے مردئی بدیع زمان صاحب، میں نے ایک مردئی کے سامنے یہی تصویر پیش کی۔ میں نے کہا آج تمہارے گھروں میں یہ قادیان کا بندر، اس کی تصویر اویزہ ہوتی ہے، اس کی شکل دیکھیں، اس کا مکروہ چہرہ دیکھیں۔ اسی کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ خرس کا سر، خرس کہتے ہیں ریچھ کو، خرس کا سر شکل بندر کی، منہ خنزیر کا، ایک پہلو یہ بھی ہے انسان کی تصویر کا۔ اس کی شکل دیکھیں، میں نے مردئی سے کہا ہوئے اس کی شکل دیکھ، ایک آنکھ چھوٹی، ایک آنکھ بولو بڑی، ایک آنکھ کا بلب سور کا، دوسری کا 60 کا۔ میں نے کہا اس کی شکل دیکھو، منہ نہ متھا انج لگے جویں جن پاڑو لتا۔ میں نے کہا اس کا دعویٰ ہے یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات، جن کی بجائے سور کر لیں، جی سور کر لیں زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا بالکل بالکل، میں نے کہا اوے اس کی شکل دیکھ، ایک آنکھ چھوٹی، ایک آنکھ بڑی۔ اوے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بقول اس قادیان کے بندر کے کہ جہاں یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات کہتا ہے میں نے پیدا کی، وہاں اپنی آنکھ بھی سیدھی کر لیتا۔ کیوں جی؟ کیا بات ہے، 6-4 کی برابر کر لیتا تھوڑی۔ آنکھ تو سیدھی کر نہیں سکا، اور نعوذ باللہ یہ کائنات پیدا کر دی۔ یقین جانیے گا میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ قادیان کے اس چمکادڑ کو اللہ کا نبی کہنا، اللہ کا رسول کہنا، نعوذ باللہ امام مہدی کہنا، مسیح موعود کہنا، اور یہ اسلام کی تو انسلٹ ہے ہی، اسلام کی تو توہین ہے ہی، عقل کی، لاجک کی بھی انسلٹ ہے، عقل کی بھی توہین ہے۔